الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه اللہ جل جلالہ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ جل جلالہ کی نعمتیں بے شمار بھی ہیں اور بے مثال بھی ہیں۔ اللہ رب العزت کی نعمتیں ان گنت ہیں اور ایک ایک نعمت ایسی ہے جو کہ انمول ہے، جس کی زندگی بھر ایک آدمی سب کچھ لگا دے تو وہ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ان نعمتوں میں سے بنیادی اور سب سے بڑی نعمت ایمان کی ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس سے بڑی نعمت اس دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ہمیں کرنے والی دولت اور نعمت سے نوازا، ہم زندگی بھر اس پر اللہ کا شکر ادا کریں تو نہیں کر سکتے۔ اور ایمان کے بعد اللہ جل جلالہ نے ہمیں آخری نبی، خاتم النبیین، امام الانبیاء، فخر الرسل، سید البشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یہ اللہ جل جلالہ کے ان انعامات میں سے ایک انعام ہے جس کا ذکر میرے اللہ نے بطور احسان فرمایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی میرے اللہ نے بنایا ہے۔ اب امت اس وقت دو قسم پر ہے۔ ایک امت وہ ہے جو مظلوم ہے، جو قید کی زندگی گزار رہے ہیں، غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ایک حصہ وہ ہے جو آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے مجھے اور آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ امتی بنایا جس کو اللہ جل جلالہ نے آزادی والی نعمت سے نوازا۔ ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
اور کلمہ پڑھنے کے بعد جتنے اسلام کے احکام ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے اور ان پر عمل کرنے میں ہم لوگ آزاد ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ آج امت کا ایک بہت بڑا ایسا طبقہ اس وقت بھی دھرتی پر موجود ہے جو اپنی مرضی سے اسلام کے احکام پر عمل نہیں کر سکتا۔ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں۔ آپ پورا قرآن کریم پڑھ لیں۔ قرآن کریم کی صورتیں دو قسم کی ہیں، یا مکی ہیں یا مدنی۔ مکی اور مدنی صورتوں کا فرق کیا ہے؟ علماء طلباء بھی تشریف فرما ہیں اور عام لوگ بھی ہیں۔ مکی اور مدنی صورتیں، اس کے دو فرق میں آپ رات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک وہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، مکہ اور مکہ کے گرد و نواح میں جو آیات جو صورتیں نازل ہوئی وہ مکی ہیں، اور جو مدینہ منورہ اور مدینہ کے ارد گرد علاقے میں رہتے ہوئے جو صورتیں نازل ہوئی وہ مدنی ہیں۔ ایک فرق یہ ہے، اور دوسرا ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی وہ مکی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہے۔ تیسرا فرق جو بہت اہم ہے، جن صورتوں کے اندر فضائل قیامت کے احوال بیان کیے گئے ہیں وہ مکی ہیں، اور جن صورتوں میں احکام نازل ہوئے ہیں وہ مدنی ہیں۔ اس بات کو آپ مد نظر رکھیں گے تو بات سمجھنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ مکی اور مدنی زندگی کے اندر فرق ہے۔ مکی وہ دور ہے جس میں آزادی نہیں ہے، مکی وہ دور ہے جس میں ایک اسلامی ریاست کا وجود نہیں ہے، مکی وہ دور ہے جو مظلومیت کا دور ہے، مقہوریت کا دور ہے، مکی وہ دور ہے جس میں یہاں تک کہ کھل کر لا الہ الا اللہ کا اعلان بھی نہیں ہو سکتا۔ نماز تو فرض ہوئی ہے لیکن اعلانیہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ دار ارقم میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، کتنا عرصہ پڑھتے رہے، اور جب اللہ جل جلالہ کے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اب آپ مکہ کو چھوڑ دیں اور مدینہ منورہ تشریف لے جائیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیتے ہیں اور راتوں میں سفر کر کے غار ثور میں پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد پھر مدینہ پہنچتے ہیں۔ جب مدینہ تشریف لے جاتے ہیں تو جو مکہ میں رہنے والے تھے وہ ایک ایک دو دو کر کے مدینہ پہنچ رہے ہیں، اور کچھ لوگ مدینہ والے ہیں جو نصرت کر رہے ہیں مکہ سے آنے والے مہاجرین اور مدینہ میں اٹھنے والے انصار، سب مل کے ایک ریاست بناتے ہیں جو آزاد اسلامی ریاست بنتی ہے، جس کے پہلے حکمران حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ اب جب مدینہ میں تشریف لے آئے، جمعے کا حکم مدینہ منورہ میں نازل ہو رہا ہے، زکوٰۃ کا حکم مدینہ منورہ میں نازل ہو رہا ہے، جہاد کا حکم مدینہ منورہ میں نازل ہو رہا ہے، حج کا حکم مدینہ منورہ میں آ رہا ہے، پردے کا حکم مدینہ منورہ میں آ رہا ہے۔ بہت ساری باتیں آپ حضرات مطالعہ کر لیں، آپ حضرات دیکھ لیں، جتنے احکام ہیں وہ مدینہ منورہ میں نازل ہو رہے ہیں، اس لیے کہ مدینہ منورہ میں ایک اسلامی ریاست بن چکی ہے۔ اسلامی ریاست جب بن گئی تو پھر اس کے سیاست کے احکام،
عدالت کے احکام اور قرب و جوار کے لوگوں کے ساتھ آنے والے وفود، ان سے گفتگو، ان کے ساتھ معاملات، جو دوسرے کفریہ ریاستیں ہیں ان کو اسلام کی دعوت کا پیغام اور جہاد جیسے فریضے کا اعلان وہ مدینہ منورہ کے اندر رہ کر ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ چھپ چھپ کے اسلام قبول کر رہے ہیں، اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہاں ایک ریاست کو قائم کر لیں۔ ریاست کو قائم کرنے کے لیے ہجرت کی ہے اور صحابہ مدینہ والوں نے نصرت کی ہے۔ ہجرت اور نصرت کے نتیجے میں ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر روئے زمین پر پہلی ریاست کا قیام وجود میں آ رہا ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے احکام نازل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، آج بھی آپ حضرات دیکھ لیں کہ جو لوگ جیل کی زندگی گزار رہے ہیں ان پر جمعہ فرض نہیں ہے، جو جیل کے اندر قید ہے ان پر حج فرض نہیں ہے۔ جب لوگ آزادی کی زندگی گزاریں گے تو ان پر یہ احکام فرض ہو جائیں گے۔ اس لیے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے اکابرین نے، ہمارے مشائخ نے، ہمارے علماء نے، ایک وقت تھا جب ہندوستان ایک ملک تھا پورا، اور وہ متحدہ ہندوستان تھا جس کے اندر پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، یہ سارے کا سارا ایک ملک تھا۔ اس کی عملاً حکمرانی یا انگریز کے پاس تھی یا ہندوؤں کے پاس تھے۔ ہمارے مسلمان مشائخ نے، ہمارے اکابرین نے مل کر سوچ کر یہ فیصلہ کیا کہ ایک ایسی ریاست کا قیام ضروری ہے جس کے اندر ہم کھل کر اعلانیہ طور پر اسلامی احکام پر عمل کر سکیں۔ آج بھی جو لوگ آج کچھ کہہ دیتے ہیں، درمیان میں بات آئی ہے، ہندوستان کے مسلمان پاکستان کے مسلمان میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک فرق نہیں، ہزاروں فرق موجود ہے۔ ہندوستان کے مسلمان کو آج وہ آزادی نہیں ہے جو پاکستان کے مسلمان کو آزادی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں ہمارے حکمران کوئی پالیسیوں کی وجہ سے، کسی وجود کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے تو انہوں نے حکم دے دیا، لیکن اجتماعی طور پر، مجموعی طور پر جو حالت پاکستان کے مسلمان کی ہے وہ حالت ہندوستان کے مسلمان کی نہیں ہے۔ آج کون یہ کہہ سکتا ہے کشمیر بظاہر پاکستان نہیں ہندوستان کا حصہ ہے؟ میں نے لفظ بظاہر بولا ہے، حقیقت میں کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، لیکن چونکہ اس پر قبضہ مسلمان کا نہیں ہندو حکومت کا ہے، جس علاقے پر ہندوستان کی حکومت ہندوؤں کے پاس ہے وہاں پر وہ لوگ گائے کی قربانی الگ اعلان نہیں کر سکتے، الگ اعلان وہ لوگ پاکستان کا نام نہیں لے سکتے۔ اصل میں ہوتا ہی ہے، آج میری بہن گھر میں محفوظ ہے، میری بیٹی گھر میں محفوظ ہے، میری ماں گھر میں محفوظ ہے، میری عزت گھر میں محفوظ ہے۔ جاؤ کشمیر کے مسلمانوں سے سوال کر کے پوچھو، کیا تم پاکستان سے اچھے علاقے میں رہ رہے ہو؟ وہ قسم اٹھا کے کہیں گے ہماری زندگی اجیرن بن چکی ہے، ہماری زندگی ایک ظلم و تشدد کا شکار ہو چکی ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں پاکستان سے ہمارا ہندوستان کا مسلمان اچھا ہے؟ نہیں اچھا ہو سکتا۔ 2 سال پہلے پاکستان کے اندر ہمارے اس مدرسے کے اندر، ہمارے اس مرکز کے اندر مقبوضہ کشمیر، سری نگر، ضلع شوپیاں کچھ لوگ یہاں تشریف لائے تھے۔ جب وہ واپس جا رہے تھے میں نے خود ان کو الوداع کیا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے،
اور وہ کہہ رہے تھے جب ہم کشمیر سے نکلے تھے ہمارے رشتہ داروں نے یہ کہا تھا تم پاکستان جا رہے ہو یہ غبارے ساتھ لے جاؤ، ان غباروں میں پاکستان کی آزاد ہواؤں کو بھر کے لے آنا تاکہ ہم اس ہوا کو سونگھ لیں کہ آزادی والی ہوا کیا ہوتی ہے۔ ہم نے تو آزادی کی ہوا کو بھی نہیں دیکھا، تم آزادی کی بات کرتے ہو۔ اس لیے میرے مسلمان دوستو، میرے مسلمان بھائیوں، آزادی کی نعمت کتنی بڑی ہے، آزادی کی نعمت کی اہمیت کتنی ہو سکتی ہے۔ اس مظلوم سے پوچھو جن کا لاک ڈاؤن ہوتا ہے، ان کے علاقے کے اندر رات کو مسلمانوں کا بھائی فوت ہو جائے، 10 دن 20 دن ان کو دفن کرنے کی اجازت نہیں ملتی، گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ملتی، ان کو معلوم نہیں میرا بچہ گھر سے نکلا شام کو واپس آتا ہے یا نہیں آتا، اس کو باپ کو پتہ نہیں میں گھر سے واپس گیا ہوں، جب واپس آؤں گا میری بیٹی کی عزت محفوظ ہوگی یا نہیں ہوگی، میری بہن کی عزت محفوظ ہوگی یا نہیں ہوگی، میری بیوی کی عزت فوجیوں کے ہاتھوں محفوظ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ صرف اتنا کہہ لینا آسان ہے، ہم نے کیا کیا ہے پاکستان بنا کے، ہمیں ملا کیا ہے پاکستان بنا کے، ہمیں کیا کیا ہے پاکستان کی آزادی نے، ہمیں اس پاکستان نے سب کچھ دیا ہے، ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے پاکستان کی آزادی کی وجہ سے ملا ہے۔ اور اس کے اندر ہمارے کابرین، ہمارے علماء، خصوصاً علماء دیوبند، اکابرین علماء دیوبند، ان کی قربانیاں ہیں۔ آپ ذرا دیکھتے ہیں، آپ ذرا پڑھتے ہیں، لکھا ہوتا ہے سن 1443 میں لاہور میں قرارداد پاکستان پیش ہوئی، 44 میں یہ ہوا، 47 میں پاکستان بن گیا۔ یہ بالکل اس طرح نہیں ہے منگنی ہوئی، نکاح ہوا، دوسرے دن بچہ پیدا ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اس کے پیچھے تاریخ ریشمی رومال ہے، اس کے پیچھے تحریک آزادی ہے، اس کے پیچھے 10 ہزار علماء کا خون ہے، اس کے پیچھے اجڑتے ہوئے سہاگ ہیں، اس کے پیچھے لٹتی ہوئی عزتیں ہیں، اس تحریک کے پیچھے کٹتے ہوئے گردن ہے، کٹتے ہوئے لاشیں ہیں، تڑپتے ہوئے ہزاروں مسلمانوں کا خون ہے۔ ایسے یہ پاکستان آزاد نہیں ہوا۔ آج بھی اگر وہ بزرگ موجود ہو جنہوں نے پاکستان کو آزاد ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا، وہ آج بھی بتلاتے ہیں ہندوستان سے ٹرین چلتی ہے، لاہور میں ان کو روکا جاتا ہے، جب اس کو دیکھا گیا پوری ٹرین میں کوئی ایک شخص بھی زندہ نہیں ہے، پوری ٹرین لہو لہان ہوئی پڑی ہے، لاشوں کے لاشیں پڑی ہوئے ہیں۔ آج ان سے پوچھو جن کے سہاگ اجڑ گئے، ان سے پوچھو جن کے بچے یتیم ہو گئے، ان سے پوچھو جو عورتیں بیوہ ہو گئی، ان سے پوچھو جن کے بھائی کٹ گئے، جن کا خامد چلا گیا، کہ نعمت آزادی کی کتنی بڑی ہے اور کیسے اس کو حاصل کیا گیا۔ یہ پاکستان کا وجود ہمارے لیے اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، جس طرح اس لیے کہ یہ پوری دنیا پر یہ دوسری ریاست ہے۔ پہلی ریاست میں نے عرض کیا مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ، جس کے بانی امام الانبیاء فخر الرسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور میرے نبی کی پاک نبی کی 5 جماعت اصحاب پیغمبر ہیں، ان سب نے مل کر ایک اسلامی ریاست کو وجود بخشا ہے، اس کو قائم کیا ہے۔ جب اسلامی ریاست بن گئی اور پھر نقشے پر مدینہ منورہ ایک اسلام مسلمانوں کی ریاست تھی، تو پھر پوری دنیا کا نقشہ بدلنا شروع ہوا، جہاد کا حکم آیا، غزوات 27 غزوے ایسے ہیں جن کی قیادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے، اور 51 سریے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے صحابہ کو بھیجا ہے، آپ وہاں جاؤ، چڑھائی کر دو، فتح کیا ہے، ملکوں کے ملک پھر فتح ہوتے گئے، اسلامی ریاست پھیلتی چلی گئی،
پھر وہ درمیان میں کچھ وقت آیا، مسلمان کی لڑائیاں، مسلمانوں کا آپس کے جھگڑے، اس کی وجہ سے پھر مسلمان تقسیم ہوتے گئے۔ پھر ایک وقت آیا ہندوستان، متحدہ ہندوستان پر انگریز آیا، انگریز نے آ کر قبضہ کیا۔ پھر ہمارے مسلمان اکابرین نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کو آزاد کریں گے، ہم ایک آزاد ریاست کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جب یہ مشورہ ہوا، پھر حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اصل خواب حضرت حکیم الامت کا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ سوچ ہے، یہ تحریک ہے، ایک ریاست ہونی چاہیے جہاں پہ اسلام آزادی کے ساتھ نافذ ہونا چاہیے۔ پھر اس مشورے کو بات پھر بڑی، پھر حضرت محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، پھر دوسرے قیادت انہوں نے مل کر مسلم لیگ بنائی ہے اور اس کا ساتھ دیا ہے۔ پھر بڑے ہیں، چڑھے ہیں، قربانیاں دی ہیں۔ حضرت مولانا حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تحریک کا بھرپور ساتھ دیا ہے، بھرپور ساتھ دیا ہے۔ پاکستان کے بنانے میں ان کا کردار ہے۔ آپ یہاں تک اندازہ لگائیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دو نمائندے اپنے بیٹوں کی طرح حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہما، ان کو بلا کر ارشاد فرمایا، اگر میں زندہ رہوں تو میں پاکستان بنتے ہوئے دیکھوں گا، اگر میں زندہ نہ بھی رہا پاکستان بنے گا، تم نے پاکستان کی تاریخ کا ساتھ دینا ہے۔ اور پھر ہمارے ان حضرات نے بھرپور ساتھ دیا ہے۔ پاکستان ایسے نہیں بنا، اس کی تاریخ میں، اس کی بنیادوں میں علماء کے مشورے ہیں، علماء نے ساتھ دیا ہے، علماء نے تائید کی ہے۔ پاکستان پھر جب بنا تو پھر ایک مشرقی پاکستان، ایک مغربی پاکستان، یہ مغربی پاکستان اپنا یہ موجودہ پاکستان ہے، اور مشرقی پاکستان جو بنگلہ دیش کی صورت کے اندر ہے۔ ڈھاکہ کے اندر پرچم کشائی ہوئی، حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پرچم کشائی کی تقریب کے اندر حصہ لیا ہے، اپنے دست مبارک سے پرچم کشائی کی تقریب کا آغاز کیا ہے حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یہاں کراچی کے اندر حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں علماء وہ ہیں، اتفاق دیکھیے، قائد اعظم محمد علی جناح وہ بھی بانیان پاکستان میں سے ہیں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی بانیان پاکستان میں سے ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ اٹھتا ہے، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی پڑھاتے ہیں، قائد اعظم کا جنازہ اٹھتا ہے، ان کا جنازہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی پڑھاتے ہیں۔ یہ دونوں بھائی ہیں، دونوں قیادتوں کا جنازہ پڑھانے والے یہ دونوں ہیں۔ دونوں طرف پاکستان کی آزادی کے لیے جب پاکستان کا پرچم لہرایا جاتا ہے، ایک کے ہاتھ سے مولانا ظفر احمد عثمانی وہ پرچم کشائی کرتے ہیں، اور ایک جگہ پہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی پرچم کشائی کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو اور میرے عزیز بھائیوں، میں نے عرض کیا ہے اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت آزادی کی ہے۔ آزادی کی نعمت کیا ہے میں نہیں جانتا، آزادی کی نعمت کیا ہے آپ نہیں سمجھتے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے، اس کا احساس نہیں ہوتا۔ احساس تب ہوتا ہے دو لوگوں کو ہو سکتا ہے، نمبر ایک وہ جس کو یہ نعمت ملی نہیں، نمبر دو اگر ملی تو ہے لیکن یہ نعمت اس سے چھن جاتی ہے۔ ایک آدمی اس کی شادی نہیں ہوئی، اس کا اولاد ہی نہیں ہے، بیٹی بیٹے نہیں ہے، اس کو کیا معلوم کہ بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے۔ اس کے پاس بیٹا ہے اور شادی ہوگی، بیٹا مل گیا، بیٹا اس کے ہاتھوں سے چلا جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ بیٹے کے جانے کا غم کیا ہوتا ہے۔ آزادی کی نعمت کیا ہے؟ یا تو وہ جو غلام ہے، یا وہ جو قید کی زندگی گزار رہا ہے، جو جیل کی زندگی گزار رہا ہے، جس نے سال 2 سال 3 سال 5 سال ہو گئے رات کے اندھیرے میں، اس کے لیے رات کا اندھیرا یا دن کی روشنی دونوں برابر ہیں، اس کو معلوم نہیں ہے کہ روشنی کیا ہوتی ہے۔
4-5 سال کے بعد جب اس کو آزادی ملتی ہے، نیلے آسمان کے تلے جب آتا ہے، ٹھنڈا سانس لے کر کہتا ہے آج پتہ چلا یہ روشنی کتنی بڑی نعمت ہے، آج پتہ چلا یہ دن کی روشنی کتنی بڑی نعمت ہے، اتنے سال ہو گئے میں نے سورج کو دیکھا نہیں، اتنے سال ہو گئے میں نے چاند اور ستاروں کی روشنی کو نہیں دیکھا، میں تو اندر کہیں گم اندھیرے میں پڑا ہوا تھا، آج میں نکلا ہوں تو مجھے احساس ہوا ہے جو جیل میں گیا ہی نہیں اس کو معلوم نہیں ہے قید کیا ہوتی ہے، اور جو آزاد ہو کر پھر جیل میں گیا ہو پھر اس کو احساس ہوگا میرے پاس آزادی تھی وہ چھن گئی ہے، میں قید ہو گیا ہوں۔ اسی طرح میرے محترم دوستوں اور میرے بھائیوں، ایک وہ لوگ ہیں جو غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، پھر ان کو آزادی ملی، ان کو معلوم ہوگا کہ آزادی کی زندگی کیا ہے، غلامی کی زندگی کیا ہے۔ اسی طرح ایک شخص ہے جو پہلے آزاد تھا، اس کو آزادی چھین لی گئی، قبضہ کر لیا گیا، اس کو آزادی کو سلب کر لیا گیا، وہ کہے گا ہاں آزاد پہلے تھا، اب میں کہہ دوں ہم نے آزادی ہی آزادی دیکھی ہے، ہم تو جب پیدا ہوئے ہم آزاد تھے، ہم آج آزاد ہیں، ہم نے زندگی میں قید کی زندگی نہیں دیکھی، ہم نے زندگی میں غلامی کی زندگی نہیں دیکھی۔ اللہ رب العزت وہ دن نہ لائے، اللہ وہ دن نہ لائے، اللہ وہ دن نہ لائے ہم سے آزادی چلی جائے، آزادی چھن جائے، اس وقت ہمیں معلوم ہو میرے محترم دوستو یہ آزادی والی نعمت ہے، ہم نے اس کو بچانا ہے، ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے پاکستان کو بنایا بھی تھا، پاکستان کو بچانا بھی ہے انشاءاللہ۔ ہم پاکستان بنانے والے ہیں، ہمارے کافرین وہ ہمارے تھے، پاکستان بنا کے ہمارے ہاتھوں میں دے گئے، پاکستان بنایا انہوں نے تھا، پاکستان بچانا ہم نے ہے، بنا کر ہمیں دے گئے، بچا کر ہم آئندہ نسلوں تک پہنچا دیں، اپنی ذمہ داری یہ پوری کر دیں۔ دن اور رات میں ہم لوگ ایسا عمل نہ کریں جس کی وجہ سے ہماری آزادی کے اندر کچھ فرق پڑتا ہوگا، ہم کوئی عام کام ایسا نہ کریں جس کی وجہ سے ہم ایسے کام کریں ہمارا ملک پھولے، ہمارا ملک ترقی کرے۔ میں آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، ایک مثال دے کے میں سمجھاتا ہوں۔ ایک آدمی ہے، وہ اسکول کے اندر پڑھاتا ہے، اسکول ٹیچر ہے، اور اس کا ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے اپنے اسٹوڈنٹ کو ایک نقشہ دیا، دنیا کا نقشہ، ٹکڑے ٹکڑے کر کے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کو نقشہ دیا، کہا بیٹا آپ اس نقشے کو صحیح کر دو۔ 2 منٹ نہیں گزرے اس نے نقشہ ٹھیک کر کے اپنے استاد کے سامنے پیش کر دیا۔ استاد بڑا حیران تھا، استاد نے بیٹا تو نے دنیا کا نقشہ پڑھا ہے؟ اس کا نہیں سر جی میں نے پڑھا نہیں۔ تو نے دنیا کا نقشہ دیکھا ہے؟ کہتا میں نے دیکھا بھی نہیں۔ اچھا تو نے دنیا کا نقشہ صحیح کیسے کر دیا، مکمل کیسے کر دیا؟ کہتے سر جی میں نے ایک اس کو الٹا کیا تو مجھے ایک آنکھ نظر آئی، دوسری آنکھ نظر آئی، 2-3 چیزیں میں نے جمع کی، میں نے کہا لگتا ہے کہ یہ کسی انسان کی تصویر ہے، میں نے ایک انسان ٹھیک کیا تو پوری دنیا کا نقشہ ٹھیک ہو گیا۔ میں نے ایک انسان ٹھیک کیا پوری دنیا کا نقشہ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہوتا کیا ہے، میں خود غلط ہوں، روڈ پر جاتا ہوں، حرام سائڈ پہ ڈرائیونگ کرتا ہوں اور ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، گورنمنٹ نے ٹھیکے نہیں صحیح دیتا، روڈ بھی ٹھیک نہیں بنایا، گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی، گورنمنٹ نے مجھے روکا نہیں ہے، میں خود اپنے آپ کو ٹھیک کروں، میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں۔ ایک انسان ٹھیک ہو جائے، فرد ٹھیک ہو، افراد ٹھیک ہو جاتے ہیں، افراد ٹھیک ہو جائیں معاشرہ ٹھیک ہو جاتا ہے، معاشرہ ٹھیک ہو جائے علاقہ ٹھیک ہو جاتا ہے، ایک علاقہ ٹھیک ہو جائے کئی علاقے مل کر وہ درست ہو جاتے ہیں، علاقے درست ہو جائے تحصیل درست، تحصیلیں درست ہو جائے ضلع درست ہو جاتا ہے، ضلع درست ہو جائے ڈویژن درست، ڈویژن درست ہو جائے صوبہ ٹھیک ہو جاتا ہے، صوبہ ٹھیک ہو جائے ایک ملک ٹھیک ہو جاتا ہے، ایک ملک ٹھیک ہو جائے پوری دنیا کا نقشہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اصل میں ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم دیکھیں اپنے ملک کے لیے،
ملک کی حفاظت کے لیے میرا اس کے اندر کیا کردار ہے؟ ہمارے ملک کی حفاظت، اپنے ملک کو بچانے کے لیے میری جان چلی جائے میرا ملک بچ جائے، میرا مال چلا جائے میرا ملک بچ جائے، میری جان چلی جائے میرے ملک کی ایک ایک بیٹی کی عزت محفوظ ہو جائے، میری جان چلی جائے میرے ملک کی ایک ایک ماں کی عزت محفوظ ہو جائے، میری جان چلی جائے میرے ملک کے جو اپنا سرحدات ہیں وہ محفوظ ہو جائیں، چاہے وہ سرحدات نظریاتی ہو چاہے وہ سرحدات جغرافیائی ہو، ان سب کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ ذمہ داری آسان طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتفاق سے 14 اگست 1947 بروز جمعہ پاکستان آزاد ہوا تھا۔ آج 73 سال بعد 14 اگست بروز جمعہ یوم آزادی ہے۔ ہم اس یوم آزادی کے حوالے سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور امید اس بات پر کرتے ہیں میرا اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائیں گے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں میرا اللہ مجھے بھی آپ کو بھی جو 2-4 باتیں رس کی ہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔